اللہ نے سیدہ کا نکاح عرش پر پڑھایا. سیدہ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ میری بیوی نے فرمایا بابا کی امت کی بخشش، امت مصطفیٰ کی بخشش. میں آپ مجمع سے پوچھتا ہوں مہر کون دیتا ہے؟ مردوں سے خطاب کر رہا ہوں بھائی. شاید 70% شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی شادی شدہ بیٹھے ہیں جی، اور 30% بھی امیدوار ہیں. تو شوہر دیتا ہے نا مہر. تو سیدہ نے کیا فرمایا؟ میرے بابا کی امت کی بخشش، امت مصطفیٰ کی بخشش. مہر کون دیتا ہے؟ مہر شوہر دیتا ہے نا. تو اگر امت کو جنت میں جانا ہے تو علی کا نام لینا پڑے گا. جنت علی کے پاس ہے، بخشش امت علی کے ہاتھ میں. اب ذرا روایت سنیے. میں اس روایت کو ایسا سمجھتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں جو روایت سنانے جا رہا ہوں وہ آپ کو ایسے ہے کہ جیسے سونے کے تاروں سے لکھا جائے اس. میرے مولا نبی فرماتے ہیں اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ. حدیث سنا رہا ہوں، تھک کے نہیں سنیں گے. جنت کے دروازے پر یاقوت سرخ یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. علی صفاح الذہب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. دروازہ سونے کا ہے جنت کا، اور جنت کے دروازے پہ یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت، جب یہ درے جنت کی زنجیر بجنے لگتی ہے تنت، تو اس میں سے آواز آتی ہے قالت یا علی یا علی یا. جنت کے دروازے پر آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی. اب مجھے تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ جو اس نام سے چڑھتے ہیں وہ جنت میں کیسے جائیں گے. توجہ کر لیا آپ نے؟ بخشش کس کے ہاتھ میں ہے؟ علی مولا کے ہاتھ میں. دوزخ اور جنت کی تقسیم. جنت کی ٹکٹ ہے کرنا ماتم. مائک دو نا انہیں، اگر کچھ فائدہ ہی نہیں. جنت کی ٹکٹ ہے کرنا ماتم حسین کا. اچھا وقت کم ہے مگر گڑبڑ کر سکتا ہے نہیں، وہ میں سنبھال لوں گا. جنت کی ٹکٹ ہے کرنا ماتم حسین. جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ. تو مجھے کلندر کا قسم اس میں جائے گا بھی عزادار حسین کا. ارے غلام علی کرتے رہو ماتم حسین کا، تو تجھ کو قبر میں مبشر بشیر دیکھ کے بھاگے گا، کہے گا چھوڑو یہ تو ہے عزادار حسین. بھائی وقت میرے پاس کم ہے مگر عقیدتیں ان کی زیادہ ہیں. تو مجلس ہے نا یہ، تو میں عراق میں تو مجلس پڑھ نہیں رہا، ایران میں تو مجلس ہو نہیں رہی ہے. یہ پاکستان کی مجلس کا یہی حسن ہے. توجہ ہے، مولا کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہے. تھک کر نہیں سنیں گے. ایک اور مثال دے رہا ہوں. میرے مولا رضا نے، ایام مولا کی شہادت کے بھی ہیں، میرے مولا رضا نے دربار مامون رشید میں 80 مناظرے کیے. کبھی دہریے آتے تھے حضرت سے ملنے کے لیے، کبھی ملحد آتے تھے، کبھی عیسائی آتے تھے، کبھی یہودی آتے تھے، کبھی بت پرست آتے تھے، کبھی غیر شیعہ آتے تھے مولا سے ملنے. اور ہر ایک کا جواب مولا سے وہ سوال کرتے تھے اور مولا اس کا جواب دیتے تھے. توجہ ہے نا؟ تو ایک دن ایک مخالف آ گیا، کہنے لگا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ علی جنت و دوزخ کو تقسیم کریں گے؟ میرے مولا رضا مسکرائے، فرمایا ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے. برابر سے مامون رشید کی آواز آئی، اے فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو. مامون رشید کہنے لگا اے فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں ایک اور حدیث سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی، جیسے ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے.
ایسے ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہیں یہ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، تمہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ نبی نے فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو علی جنت بھیج رہے ہیں، علی دوزخ بھیج رہے ہیں۔ تو وہاں بات مکمل ہو گئی۔ مولا جب وہاں سے اٹھے، حضرت ابا سلط ہروی نے مشہد میں ان کی مزار پر آپ جاتے ہیں، حضرت ابا سلط کے مزار پر، انہوں نے مولا رضا کی جوتیاں سیدھی کی، جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے، اچھا یاد رہے کہ جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو یہ بہت عطا کرتے ہیں۔ جوتیوں اور ان کی تعلیمات کو ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے۔ میں ابھی دنیا کے بارے میں بات کر رہا تھا، میرا پسندیدہ ایک جملہ ہے جو آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس مجلس میں ہم سب جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں نا، کوئی جوتیاں پہن کے تو نہیں آتا نا مجلس میں۔ ہم امام بارگاہ میں، مسجد میں، مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں، جوتیاں چھوڑ کر آتے ہیں۔ علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا اتار کر آتے ہیں۔ یہاں پیسے کے لیے، دولت کے لیے، خوشامد کے لیے، کسی مطلب کے لیے نہیں آتے، صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، حسین کی رضایت۔ تو یہاں اس دروازے پہ جو جھکتا ہے نا، اللہ میرے ان بھائیوں کے رزق میں اور اضافہ کرے اور ان کی زمینداری میں اور ان کے معاملات میں بہتری عطا فرمائے۔ یہ جو مجلس ایزا ہو رہی ہے، اس میں اگر اس وقت ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، تو اگر 5 آدمی بھی کوئی اپنی الجھن دور کر کے چلا گیا اور اس کے رویے ٹھیک ہو گئے، اس کے طریقے بدل گئے، تو میں کہتا ہوں جو آپ نے یہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہوگا نا مجلس پر، وہ کچھ بھی نہیں ہے 5 آدمیوں کی ہدایت کے بدلے میں۔ 5 آدمی اگر 5 آدمی بھی اگر ٹھیک ہو کر چلے جائیں یا کوئی ان کی الجھن دور ہو جائے، تو اس سے بہتر ایصال ثواب نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی نظام ہدایت نہیں ہے۔ جو ہمیں کہتے ہیں نا اتنا خرچہ کرتے ہو، اسکول بنا دو، کالج بنا دو، میں ان سے پوچھتا ہوں، ان کو بلا کر دکھاتا ہوں، آ کے دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہے کچھ لینے، وہ بزرگ بھی آیا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر بھی آیا ہوا ہے، وہ انجینئر بھی آیا ہے، وہ زمیندار بھی آیا ہوا ہے، وہ وڈیرا بھی آیا ہوا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی آیا ہوا ہے، وہ ککڑی بیچنے والا بھی آیا ہوا ہے، وہ جوتیاں بنانے والا موچی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں فرش اعضا پر سب برابر ہیں، یہی تو تعلیم ہے۔ اس سے اچھی اور کیا تعلیم ہوگی؟ یہاں سب برابر بیٹھے ہیں۔ ایک فیکٹری کا مالک بیٹھا ہوا تھا، 2000 ایکڑ کا زمیندار وڈیرا بیٹھا ہوا تھا، اس کا ایک نوکر کودتا پھاندتا مجلس میں آیا، اس کے آگے آگے بیٹھ گیا اور بیٹھتے بیٹھتے بھی اپنے زمیندار اپنے وڈیرے کے لات مار دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اسی کا نوکر تھا۔ یہ سوچنے لگا میں اسے ڈانٹوں، اسے کچھ کہوں، تو فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، میرا فقیر ہے۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ ہمیں مجلس ہے۔ اس سے بہتر اور تعلیم کیا ہوگی؟ اس سے اچھا اور تربیت کا نظام کیا ہوگا؟ یہ بہترین یونیورسٹی ہے جسے مجلس اعزا کہتے ہیں۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، یہ ہمارے امام بارگاہ اس کے کیمپس ہیں، یہ ہماری مجلس ہے، اس کی کلاسیں ہیں۔ اور یاد رہے اگر کلاس میں تعلیم اچھی نہ ہو، اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو، تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں۔ توجہ ہے حضرات کی؟ بھائی بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، لیکن 2 منزلیں اور لے لیجئے۔ یہ بھی آپ نے بہت سنا ہوگا کہ رشتے برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ مثلاً اگر لڑکی سیدانی ہے تو لڑکا بھی سید ہو، جی یہ ہے نا بات۔ اور مثلاً اگر وہ ڈاکٹر ہے لڑکی تو لڑکا بھی کم سے کم انجینئر ہو، تعلیم برابر ہو، خاندان ایک جیسے ہوں، رہن سہن ایک جیسا ہو، یہ بھی ہے نا۔ اس میں کچھ عقیدتوں کا مسئلے ہیں اور کچھ رواج کے مسئلے ہیں، رسم و رواج کے مسئلے ہیں، مگر یہ بات تو رائج ہے نا کہ برابر ہونا چاہیے میاں بیوی کو۔ میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں، دنیا میں کوئی ایک جوڑا تو مجھے بتاؤ کسی نبی کی زوجہ نبی کے برابر نہیں تھی؟
ہمارے ماں باپ قربان جناب خدیجہ کی جوتیوں پر، ہماری نسلیں قربان سیدہ حضرت خدیجہ کی جوتیوں پر۔ کیا جناب خدیجہ نبی کے برابر تھیں؟ دنیا میں کوئی جوڑا نہیں ہے برابری، ایک جوڑا ہے جو فاطمہ اور علی کا جوڑا، جو برابری کی بنیاد پر۔ صرف اور صرف جناب زہرا اور مولا علی، یہ برابری کی بنیاد پر، ہر اعتبار سے برابر۔ وہ اللہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو یہ رسول اللہ کے گھر پیدا ہوئی ہے۔ جتنا علم علی کا ہے اتنا ہی علم سیدہ کا ہے، جتنا تقوی سیدہ کا ہے اتنا ہی تقوی علی کا ہے، جتنی شجاعت علی کے پاس ہے اتنی شجاعت سیدہ کے پاس، جتنی غیرت سیدہ کے پاس اتنی غیرت علی کے پاس، جتنی عزت سیدہ کے پاس اتنی عزت علی کے پاس۔ تمام تر کمالات میں علی و بطول برابر۔ اللہ اکبر۔ علی اور بطول برابری کی بنیاد پر اللہ نے واحد جوڑا ہے جو کفر کی بنیاد پر ہے، برابری کی بنیاد پر۔ اب اگر آپ آمادہ اور ہو جائیں تو ایک جملہ کہہ دوں، عزیزان گرامی، برابری کی بنیاد پر سیدہ اور علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ رشتے یہاں بنتے ہیں، یہاں ٹوٹ جاتے ہیں، مرنے کے بعد بیوی نہیں رہتی۔ محشر میں ہماری بیویاں نہیں ہوں گی، اور ہمارا ہی نہیں، نبیوں کی بیویاں بھی نبیوں کی نہیں ہوں گی۔ بھائی پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، میری بات سن رہے ہیں آپ؟ نبی کی بیویاں بھی نبی کی نہیں ہوں گی۔ یہاں کا رشتہ یہاں ختم، توجہ ہے، یہ واحد رشتہ ہے جو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ علی اور بطول کا رشتہ جنت میں بھی یہی ہے۔ اللہ نے سیدہ کا بڑا مقام رکھا ہے۔ جب میرے مولا نبی نے چادر میں لے لیا نا سب کو، تو جبریل نے پوچھا کون ہے یا رب ومن تحت الکساء؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو۔ عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورا جملہ ہے۔ اگر اس کے بعد میں نہ کہوں نا وبالھا وبنوھا وابوھا وبالھا وبنوھا، یہ نہ کہوں، صرف ہم فاطمہ کہہ دوں تو جملہ پورا ہے، بات پوری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب فاطمہ ہیں۔ یہ جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو علی حسن حسین ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں تو فاطمہ ہوتے ہیں۔